السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ۔ دوستوں، حکیم لقمان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حکیم لقمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو گملہ کے قریب ہیں اور گملہ فلسطین میں واقع ہیں۔ وہ نبی تھے یا نہیں یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی بہت زیادہ عقل والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونانی میں بہت مشہوریت ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس کے حکمت اور دانائی کی بہت سارے واقعے موجود ہیں۔ ان میں ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی، ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہے یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرا کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان 2 ایسی گولیاں تیار کر دی، ایک اپنے طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دیا اور طوطے کو نصیحت کی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینے تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے واپس ہو جانا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑ چلا۔ طوطا مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے اب 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور کوئی پتھر یا چٹان بھی نہیں ملا تھا جن کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار ایک سمندر میں چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں، ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس مچھلی نے تھوڑی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان ہل کیوں رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنے منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان دی تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس طوطے سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں تک یہاں تک کیسے پہنچے؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب تو طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی
मखलूक नहीं देखी। फिर उसने कहा, मैं हकीम लुकमान का तोता हूँ और मुझे हकीम लुकमान ने समंदर का दूसरा कोना ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तो मछली ने कहा कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो। ना तो कोई यहाँ पर कोई पहाड़ है, ना ही कोई जंगल है, ना ही कोई दरख्त है, पर तुम बैठकर आराम कर यहाँ तक पहुँच सके। तब उसने हकीम लुकमान का सारा माजरा उस मछली को बताया। फिर मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद हैं जो मुझे खा सकती हैं। तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। मछली ने कहा कि तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तोते ने ऐसा ही किया, मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और फिर मछली ने पलक झपकते ही उस तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां से वह चला था। तोता ये देखकर कहने लगा कि मुझे तो 6 महीने लगे थे वहां तक पहुंचने में, और तुमने तो मुझे पलक झपकते ही यहाँ पहुंचा दिया। तोता बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो ये मछली ये भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी बड़ी मछलियां मौजूद हैं। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर अपना सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगा कि अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे।